منہاج المسلم درس نمبر 84 قضاء دیونہ والاسترجاع والدعاء والصبر ووجوب تغسیلہ۔ یاسی مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے کہ جب میت وفات ہو جائے تو پھر اس کے لیے کچھ احکام جاری ہو جاتے ہیں نا، میت کو تو گھر میں نہیں رکھ سکتا ہمیشہ کے لیے۔ تو سب سے پہلے اس کے غسل اور دفن وغیرہ کے کام جاری ہو جاتے ہیں نا۔ اس کے بعد جو اہم کام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے قرضے جو اس پر دین ہو، کسی کا ادھار ہو، وہ ختم کر دیں، کان علیہ دین۔ کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس میت پر نماز جنازہ پڑھنے سے خود بھی رکتے تھے اور منع فرمایا تھا کہ جس پر قرضہ اور دین ہو اور اس نے ادا نہ کیا ہو، اور فرمایا کہ نفس المؤمن معلقۃ بدین حتی یقضى عنہ، جب تک مسلمان کا قرض ادھار نہ اتار دیا جائے تو اس وقت تک وہ لٹکا رہتا ہے، جیسے کسی کو سسپینڈ کیا جائے نا، اسی طرح سے۔ تو یہ سب سے اہم ترین چیزیں، خود اس سے اندازہ لگائے انسان کہ مجھے حقوق العباد میں بہت خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے ہیں، جو قرضے دین ہوتے ہیں وہ دینا پڑیں گے۔ ایک اور مسئلہ میت سے متعلق، غم و درد سے متعلق ہے کہ ينبغي لأهل الميت يلزم الصبر في هذه الساعة بالخصوص، کہ صبر سے کام لے لے پھر تو بڑا ہی بہتر ہوگا اور بہت ہی مردانگی کی بات ہوگی۔ ویسے تو صبر انسان کو آ ہی جاتا ہے نا، کب تک آخر روئے گا، کب تک روئے گا، کب تک غم اور درد و کرب کا اظہار کرے گا۔ ایک نہ ایک دن تو چلو صبر آ ہی جائے گا۔ بہتر کیا ہے کہ پہلے مرحلے میں صبر کر لے، ورنہ صبر تو آ ہی جاتا ہے۔ جب خود آ جائے صبر تمہارے دروازے پہ دستک دے، اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی سے اس کو بلا لو، دستک دینے کی ضرورت نہ پڑے، اور نہ اس کو کیا ہو بلانے کی ضرورت ہو۔ انما الصبر عند الصدمة الاولى، کہ صبر تو پہلے ہی مرحلے میں ہوتا ہے، شروع مرحلے میں جب غم آپ کو پہنچ جائے۔ چلو اگر یہ نہ کر سکا تو مسئلہ گزر گیا نا، کہ بکا رو نہ کر سکتا ہے، رو سکتا ہے، رونا دھونا جائز بکی بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی۔ وَيُكْثِرُ مِنَ الدُّعَاءِ وَالْإِسْتِرْجَاعِ، دعا زیادہ کیا کرے، اس وقت میں قبول ہو جاتی ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا کرنا، اور یہ دعا بھی کر لے، اللہم آجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، یا اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر جزیل، صبر جمیل عطا فرمائے اور نعم البدل عطا فرمائے۔ تو اس سے جب پڑھے گا نا، إِلَّا أَجْرَهُ اللَّهُ فِي مُصِيبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا، تو اللہ اس کو بدلہ دے گا، چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں اجر بھی دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس انسان کا کچھ میں قبض کر لوں، کچھ درد وغیرہ اس کو پہنچ جائے اور پھر اس پر صبر کرے، ظاہر ہے کہ اس کا بدلہ تو کیا ہے، للجنہ، جنت ہے۔ وجوب تغسیل ہی، جب کوئی مسلمان مر جائے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جب تغسیل اس کو غسل دینا ضروری ہے۔ سواء کان جسد کاملا کان بعضو، پورا بدن ہو اس کا یا آدھا بدن تھا، یا مل گیا مثلا دھماکے میں شہید ہو گیا یا کسی اور جگہ شہید ہو گیا، یا جانوروں نے کھایا تھا کسی پہاڑ وغیرہ میں، یا کسی نے ایسا کیا تھا، آدھا بدن مل گیا، آدھا دھڑ، تو اس کو کیا کر دے گا، غسل دے گا۔ والذی لا یسلم من موت المسلمین هو شہید المعرکہ الذی سقط قتیلا بید الکفرہ فی میدان الجہاد فی سبیل اللہ تعالی، صرف ایک شخص کو غسل نہیں دیا جاتا، یہ وہ شہید ہوتا ہے جو میدان جنگ میں شہید ہو جائے، کافروں کے خلاف لڑ رہا ہو، اس کے لیے ہے۔ جیسے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغسلوہم فإن کل جرح وکل دم یفوح مسکا یوم القیامہ، کہ شہید کو غسل نہ دیا کرو، ان کے ہر زخم سے، چوٹ سے اور خون سے جو ہے مشک عنبر کی خوشبو جو ہے نا پھوٹے گی۔ طریقہ غسل دینے کا کیا ہے، اور کس طرح اگر کوئی غسل دینے سے عاجز آ جائے یا اس کے لیے کوئی طریقہ نہ بنے تو اس کا کیا مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے کل جو ہے واضح کریں گے۔